حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سرور لالا رخاں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عاشقانہ غلامانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنیت کی راجدھانی بریلی شریف کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ایک اور عاشق کہتا ہے کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا۔ ذرا بول کر سنیں گے تو لطف آئے گا، بولیں آپ حضرات بھی سبحان اللہ۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، اور یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، اور ہر شخص اسی نام سے منسوب ہے، لیکن کسی نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اور ایک اور عاشق رسول نے کہا تھا، کوثر سنبھلی نے کہا تھا کہ دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا، ایک پھول کی پتی پہ لکھ دو نام محمد، اما ایک دو پھول کیا سارا چمن مہکے گا، ایک دو پھول کیا سارا چمن مہکے گا۔ اور حضرات ایک اور عاشق رسول نے کہا تھا، ذرا محبت سے جی لگا کر بولے سبحان اللہ، کہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نکلا ہے ان کا نام جو میری زبان سے، میری زبان سے، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ نکلا ہے ان کا نام جو میری زبان سے، میری زبان سے، تو آنے لگے فرشتے سبھی آسمان سے، سبھی آسمان سے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کہ بچپن میں میری ماں نے سکھایا تھا ان کا نام، ارے خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے، ابھی تک زبان سے، خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے، ابھی تک زبان سے۔ حضرات یہ ساری کائنات محبت کی وجہ سے ہے، اگر محبت نہیں ہے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کھیت کھلیان خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، زمین و جائیداد اکٹھی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ لوگوں یہ تو ایک دنیا دار آدمی کی بات ہوئی، لیکن میرا اور آپ کا پروردگار
اولاد تو نہیں رکھتا لیکن ایک پیارا محبوب ضرور رکھتا ہے. ذرا اونچا بولیں. ہماری جتنی کیپیسٹی ہے ہم اس کے حساب سے کام کرتے ہیں. عام آدمی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مکان بنا سکتا ہے, دکان بنا سکتا ہے, کھیت کھلیان خرید کے دے سکتا ہے, بینک بیلنس, موٹر گاڑی یہ دے سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت خالق کائنات ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اس نے اپنے محبوب کی محبت میں زمین کو بنا دیا, آسمان کو بنا دیا, چاند و سورج کو بنا دیا, بہتے ہوئے دھاروں کو بنا دیا, اونچے اونچے فلک بوس پہاڑوں کو بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں جنت کو پیدا فرما دیا. ہاں لوگو, اگر اس محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا. اسی لیے بریلی کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بول کے سنو تو مزہ آئے گا انشاءاللہ, لطف آئے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. حضرت آدم ہم سب کے ابا کا نام ہے. کن کا نام ہے؟ ابا کا نام لینے میں اولاد کو شرم نہیں آتی ہے, اور ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمیں ان ابا کا نام لینے میں کیوں شرم آئے گی؟ کیا نام ہے ہمارے والد کا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. 250 سال با اختلاف روایات 300 سال زمین پر آنے کے بعد روتے رہے. ایک خطائے اجتہادی کی بنیاد پر ہم سب کے ابا 250 سال 300 سال روتے رہے. ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے تھے, کچھ خیال آیا, ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں, میرے مالک میری خطاؤں کو معاف فرما دے محمد کے صدقے میں. ذرا اونچو بولو سبحان اللہ. کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آدم ابھی میں نے اپنے محبوب کو جسم و جسمانیات کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے, میں نے اپنے محبوب کو ابھی جو ہے بدن کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. تو نے اس محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے اس محمد کو کیسے جان لیا؟ حضرات توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, میرے مالک جب تو نے میرے بدن میں روح ڈالی تھی, میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پاہوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے پروں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. حوروں کے سینوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. جنت کے درختوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. اے مولا, میں نے دیکھا جہاں جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہی وہی تیرے محبوب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے ساتھ ہے وہ ضرور تیرا قریبی ہے, وہ ضرور تیرا محبوب ہے, وہ ضرور تیرا حبیب ہے. اس لیے مولا میں نے ان کے صدقے میں دعا مانگی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنو, ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, آدم تو نے سچ کہا. ہاں اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم سن لے, میں جنت کو پیدا نہ کرتا, میں جبریل کو پیدا نہ کرتا, میں میکائیل کو پیدا نہ کرتا, میں اسرافیل کو پیدا نہ کرتا, اسرائیل کو پیدا نہ کرتا, لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا, فرش و کرسی کو پیدا نہ کرتا. ہاں آدم, اگر تجھے آدمیت کا وجود ملا ہے تو صدقہ ہے محمد کا. ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ. اگر آدم تجھے آدمیت کا وجود ملا ہے صدقہ ہے محمد کا. اگر نوح کو نجات ملے گی تو صدقہ ہے محمد کا. اگر ابراہیم کو خلت ملے گی تو محمد کے صدقے میں. حضرت اسماعیل کو ذبح و ایثار ملے گا تو محمد کے صدقے میں. دانیال کو محبت ملے گی تو تیرے صدقے محمد کے صدقے میں. اگر موسیٰ کو جلال اور عیسیٰ کو کمال ملے گا تو اسی محبوب کے صدقے میں ملے گا. لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین, میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, محمد کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آدم میں اپنا رب ہونا لوگوں پر ظاہر ہی نہ کرتا.
नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल इसाल सवाब, नारा तकबीर। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ है किसके लिए उसवे बिल्कीस तसव्वुर, ये गमदे रुखसार जहाँ तेरे लिए है, आराइश खदो खाले हस्ती का सबब कौन, ये अंजुमने कोनो मकान तेरे लिए है। चश्मे तहज्जुर ने ये सोचा कि फिजा में शादाबी ये गुलजार तरब तेरे लिए है। ये कौन हुआ बाई से तख्लीक दो आलम, ये अर्ज़ो समा क्यों है सब तेरे लिए है। पैदा तेरी खातिर फी अतराफ दो आलम, कौनैन की वसात का पसू तेरे लिए है। हर बहर की मौजों में तला तुम तेरी खातिर, हर झील के सीने में सकूं तेरे लिए है। हर दश्तो बयाबां की खामोशी में तेरा राज, हर शाख में जुल्फों की लटक तेरे लिए है। हर फूल की खुशबू तेरे दामन से है मंसूब, हर फूल की खुशबू तेरे दामन से है मंसूब। हर खार में चाहत की कसक तेरे लिए है। हबीब बहरो बर तेरे लिए है, शजरो हजर तेरे लिए है, जिन्नो बशर तेरे लिए है, खुश्को तर तेरे लिए है। हबीब अजमतो उरूज की हर एक दास्तान, अब्ता हश्र हर एक सहर तेरे लिए है। हबीब मक्का तेरे लिए है, मदीना तेरे लिए है, तो कीर का हर एक नगर तेरे लिए है। तुझे किया तखलीक तो रब ने कह दिया सारा जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए है। जरा बोले हैं हाँ, बोल कर सुने। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है, सुन तो रहे हैं आप। अगर बोलने में पेट्रोल खर्च हो रहा हो तो ना बोले, क्योंकि पेट्रोल आजकल महंगा है। और अगर नहीं खर्च हो रहा है तो बोल बोल करके सुने, जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी शख्सियत का अगर तारुफ कराना है, तवज्जो चाहता हूँ आपकी, तो उसका तस्करा विलादत से शुरू होता है और वफात पर ख़त्म हो जाता है। तवज्जो इधर, किसी भी शख्स के बारे में अगर हमें जानना है, अगर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसका तस्करा विलादत से मिलेगा और उसके मरने तक उसका तस्करा मिलेगा, उसके बाद ख़त्म। आलिम हो, फाजिल हो, ख़तीब हो, नकीब हो, अदीब हो, उलमा हो, फज़ला हो, खुतबा हो, शोरा हो, फ़ुक़हा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिनिस्टर हो, आम आदमी हो, आलिम हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, वज़ीर हो, कोई भी शख्स हो, अगर किसी के बारे में हमें अगर जानकारी लेनी है तो उसका तस्करा विलादत से शुरू, वफ़ात पर ख़त्म है कि नहीं है। अगर हमें अपने गांव के प्रधान जी के बारे में जानकारी लेनी है और उनकी सवानें लिखनी है, तो क्या पता लगाएंगे हम कि फ़लाँ इलाके में पैदा हुए, फ़लाँ तारीख़ में पैदा हुए, 4 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हो गया, 10 साल तक स्कूल में कॉलेजों में आप तालीम हासिल करते रहे, उतने साल इन्होंने प्रधानी की, इतने साल वहाँ गुजारे, फ़लाँ सन में, फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ दिन में, और इतने वक्त में उनका इंतकाल हो गया। अब चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यही होता है कि नहीं होता। हमारे हबीब भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। ज़रा बोल दें आमीन। अगर हम उनके बारे में जानकारी लें तो यही तो बताएंगे ना, उनके बेटे फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुए, इतने दिनों के बाद उन्होंने शादी की, इतने दिनों के बाद फ़लाँ बेटे की पैदाइश हुई, इतने दिन के बाद बेटी की पैदाइश हुई, उसके बाद उन्होंने फ़लाँ काम किया, ये ज़मीन ली, वो मकान बनाया, और इतनी तारीख़ में, इतने दिन में, इस सन में उनका इंतकाल हो गया, ख़त्म। हर शख्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो यही मिलेगा। लेकिन हजरात, कायनात में एक शख्सियत ऐसी है, जरा बोले सुभान अल्लाह, एक ज़ात ऐसी है कि जब उसके बारे में आप जानेंगे तो खुदा की कसम उनका तस्करा ना विलादत से शुरू होता है, ना वफात पर ख़त्म होता है, और वो ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो ज़ात है आमना के चांद की, वो ज़ात है अंबिया के सरदार की, वो ज़ात है मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आपका तस्करा ना विलादत से शुरू होता है, ना वफात पर ख़त्म होता है, बल्कि मेरे और आपके आका का तस्करा आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। आलम अरवाह से, आलम यानी रूहों की दुनिया, जहां हम इससे पहले थे, रूहों की दुनिया, वहां से मुस्तफ़ा का तस्करा होता है। आप कहेंगे इस पर कोई सनद, इस पर कोई आपके पास दलील, तो हाँ मेरे पास दलील है, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आज हम लोग यहाँ जलसा करने बैठे हैं, आज हम यहाँ मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में 2 जलसे किए। पहला जलसा मुझे भी बुलाया, आपको भी बुलाया। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम,
کیا میں تمہارا رب لگتا ہوں؟ مومنین کی روحوں نے، مسلمانوں کی روحوں نے کہا قالو بلا، ہاں اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب لگتا ہے۔ جلسہ ختم، یہ پہلا جلسہ تھا۔ دوسرا جلسہ پھر اللہ نے سجایا، اس جلسے میں نہ مجھے بلایا، نہ آپ کو بلایا، نہ مفتی صاحب کو بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلایا، رسولان اعظام کو بلایا، پیغمبروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ کیا۔ اسی کو جو ہے رپورٹ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر ذکر کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کا احوال اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں تدبر بھی دوں گا، میں تمہیں تفکر بھی دوں گا، میں تمہیں فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، میں تمہیں خطابت بھی دوں گا، میں تمہیں نقابت بھی دوں گا، میں تمہیں قیادت بھی دوں گا، میں تمہیں طہارت بھی دوں گا، میں تمہیں تلاوت بھی دوں گا۔ اور پھر ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا آمنہ کا چاند، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا بلال حبشی کا غمخوار، پھر آئے گا ابو بکر صدیق کا یار۔ تم کو اس سب پر تم سب کو ان پر ایمان لے کر کے آنا ہے، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس جلسے میں سامعین، انبیاء، مقرر، خدا اور موضوع شان مصطفیٰ۔ کیا شان ہے ہمارے مصطفیٰ کی! اسی لیے میں کیا کہا کرتا ہوں، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، فخر آدمیت میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ ذرا بول بول کر سنیں یار، سبحان اللہ تو بولیں نا۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم بیٹھے بیٹھے تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں بولیں سبحان اللہ۔ شب میں غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعدے لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، جسے مانگا خلیل و زبین خدا کی قسم، ہے وہ رب کی عنایت میرا مصطفیٰ، شعور جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہے عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ہے عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، صبر ایوب عدل شعیب دیکھ کر کاملوں کی لیاقت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، اور جس کے ہاتھوں سے مردوں کو ملی زندگی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت۔ اچھا مصطفیٰ تو آپ کے بھی ہیں نا، تو بولیں گے اگر میں بلواؤں تو آپ سے، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت، شہنشاہوں کی ثروت، بے سہاروں کی رغبت، پھول کلیوں کی نکھت، شام صبحوں کی نزہت، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ پھر آئے گا میرا محبوب، تمہیں ان پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ان پر ایمان لے کر کے آنا۔ میں نے عالم تصور میں عرض کی، توجہ چاہتا ہوں حضرت، میں نے عالم تصور میں عرض کی مالک رسول تو 313 آئیں گے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہائے جی لگا کر بولیں یار، کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئے گا، سنو جب میں نے کہہ دیا رسول، جب میں نے کہہ دیا رسول آئے گا تو یہ رسول والا کلمہ میں کسی اور نبی کے نام کے آگے لگنے ہی نہیں دوں گا۔ مولا کیا مطلب؟ کہا سن، آدم صفیح اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، اور میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ ابھی حضور نہیں، لیکن تذکرہ پہلے، حضور کی ولادت ابھی نہیں مگر تذکرہ پہلے، مصطفیٰ کے چرچے
پہلے ہو رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام طبہ حمیری ہے، اس کا بیٹا یثرب کے اندر شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ یثرب کہتے ہیں اس بستی کو جسے آج ہم اور آپ مدینہ شریف کہتے ہیں۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کے نام سے تو یار دل تڑپ جاتے ہیں نا مومنوں کی۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ نعت ہے تو سبحان اللہ کہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ دعا ہے تو آمین کہہ دیں۔ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، کہیں سبحان اللہ۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، ایک دل حضور خواب میں جلوہ دکھائیے، جلوہ دکھائیے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہی مدینہ شریف ہے، ابھی اس کا نام مدینہ نہیں ہوا، یثرب ہے۔ یہاں طبہ کا بیٹا آیا، قتل ہو گیا۔ طبہ اس وقت کا بڑی سپر پاور طاقت کا نام تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ طبہ حمیری نے لشکر کو حکم دے دیا کہ چلو یثرب کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، وہاں رہنے والوں کا قتل و قتال کیا جائے گا، ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ طبہ نے لشکر کو تیار کیا، تمام سپاہیوں کے ساتھ، ایک عظیم لشکر کے ساتھ یثرب میں پہنچتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، دوپہر کا وقت۔ حضرات طبہ نے آ کر کے یثرب کے لوگوں کو للکارا، نہ چاہتے ہوئے بھی جھڑپیں ہوئیں۔ شام کا وقت ہو گیا، طبہ نے خیمے لگا دیے، ڈیرے لگا دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے تو یثرب کے لوگ کھانا لے کر طبہ کے پاس پہنچ گئے۔ کس کے پاس پہنچ گئے؟ طبہ حمیری کے پاس پہنچ گئے۔ کس کے پاس؟ جو مارنے کے لیے آیا تھا، جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جو جھگڑا کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب طبہ حمیری نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، لوگو تم مجھے جانتے نہیں، میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم آگے سے میرے لیے کھانا لے کر کے آئے ہو۔ تو یثرب کے لوگ کہنے لگے، ہاں ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن سن، ہے تو تو مہمان نہ، ہے تو تو مسافر نہ، کھانے کی تو تجھے ضرورت ہوگی، اور سن لے اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی میں مہمان نوازی کو لکھ دیا ہے۔ اب طبہ حمیری نے کھانا لیا۔ کھانا لینے کے بعد طبہ نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ علماء کو بلایا، یہودی تھا، اور علماء کو بلانے کے بعد کہا کہ مجھے اس دھرتی کے بارے میں بتاؤ، اس زمین کے بارے میں بتاؤ، اس بستی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کتابیں کھولی، پڑھ کے بتایا، طبہ اس بستی کو تو نہیں مٹا سکتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو اس لیے نہیں مٹا سکتا کہ اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر تشریف لانے والا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر تشریف لانے والا ہے۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر طبہ نے اور اس کے بارے میں جانکاری لی، اور جانکاری لینے کے بعد طبہ نے ایک عالی شان مکان وہاں بنایا، اور بنانے کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو اس کی چابی دی، اور ایک خط بھی ساتھ میں لکھ دیا، اور لکھا کہ یہ مکان طبہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مکان محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے گزرے، گھڑیاں گزری، سال گزرے، اور اس کے بعد وہ زمانہ بھی آیا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر کے آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں اس جگہ پر آئے جہاں طبہ کا مکان بنا ہوا تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا طبہ کا خط لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔
ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام مدینے میں آ کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر کے ٹھہرو، لیکن سنو آج ہاشم سے ایک جملہ سنو اور لذت حاصل کرو۔ میرے آقا ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ ابو ایوب انصاری اور ان کے آباء و اجداد میرے مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا طبا کا خط لاؤ، یثرب کے لوگ کہنے لگے، مدینے کے لوگ کہنے لگے حضور اب یثرب کا خط بعد میں دیا جائے گا، پہلے آپ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کا تذکرہ پہلے، ولادت بعد میں تذکرہ پہلے۔ کون مٹا سکتا ہے مصطفیٰ کا تذکرہ؟ کون مٹا سکتا ہے آقا کا نام؟ کون مٹا سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی مجلسوں کو، ان کے نام، ان کے جلسوں کو؟ اسی لیے حضرات میں کہا کرتا ہوں، ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، شورا میں خطیبوں میں نقیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ ذرا بولے سبحان اللہ۔ فاران کی چوٹی پر، یہ وہ چوٹی ہے جس پر آ کر میرے نبی نے سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں میں اللہ کا پیغمبر بن کر کے آؤں، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہو سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاں تھوڑی ہمت کر لیں، سردی میں تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ کچھ بھائی گھبرا رہے ہیں کہ نکلے تو کیسے نکلیں، نکلیے اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ فاران کی چوٹی پر میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے مکے والوں کو بلا کر کہا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد ہم تمہیں نہیں مانتے، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول رنجیدہ ہو گئے، آقا علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، ہاتھ اٹھاتے میرے مالک یہاں تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا اور ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانتے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، محبوب تو مجھے مان میں تجھے مانوں۔ میرے محبوب تو مجھے خدا کہہ دے میں تجھے مصطفیٰ کہہ دوں، تو مجھے رب کہہ دے میں تجھے رسول کہہ دوں، تو مجھے بشیر کہہ دے میں تجھے سراج المنیر کہہ دوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان، پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ آقا تیری مدحت تو ہے چڑھتا ہوا سورج، آقا تیری مدحت تو ہے چڑھتا ہوا سورج، پھر بہتے ہوئے دھاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب، منبر ہو یا کہ مصلی، ہم کو تو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اور اب اعلیٰ حضرت کا لہجہ ادھار لے لو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بولیں سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ حضور بعد میں، تذکرہ پہلے، حضور کا تذکرہ پہلے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ ابو بکر یمن میں تجارت کی غرض سے گئے، مال خریدنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلو یہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں ان سے ملاقات کر لی جائے۔ دیکھیں میرے نبی کی عظمت، دیکھیں شان، دیکھیں ابو بکر یمن میں اس عالم سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بڑا نحیف، ضعیف، کمزور، آنکھوں کی بینائی کم، کانوں کی شربائی کم، پلکیں جھکی ہوئی ہیں، کھال لٹکی ہوئی ہے، بڑے کمزور طبقے کا وہ آدمی، وہ عالم۔ حضرت ابو بکر نے جا کر کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بزرگ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ وہ عالم کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے عبداللہ۔ کہا تمہارے ابا کا نام؟ کہا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔
کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ عالم کہنے لگا سنو تمہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ سنو تمہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ کہنے لگے ہاں ہاں مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ کہا سنو قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا جی ہاں قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا تمہارے سینے کے نیچے ناف کے اوپر ایک تل بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا سنو اٹھو اور ذرا مجھے موقع دو کہ میں تمہارے ہاتھ کو بوسہ دوں اور میں تم کو سینے سے لگا کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کروں۔ ابو بکر حیرت میں یا اللہ، کہنے لگے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بے قرار ہو مجھ سے ملنے کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ عالم کہنے لگا ابو بکر سنو، میری کئی سو سال کی عمر ہے، میں نے توریت کو بھی پڑھا ہے، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، میں نے آسمانی صحیفوں کو پڑھا ہے، میں نے ان کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر مکے کی دھرتی پر پیدا ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، قریش خاندان ہوگا، جو سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر کے آئے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا بعد میں، تذکرہ پہلے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے نبی ہیں ہمارے، کیا عظمت والے نبی ہیں ہمارے۔ اس لیے لوگوں حضور علیہ السلام سے محبت کرو، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہو محبت مخلوق ہے، جس طرح سے انسان ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، اسی طرح محبت بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عزت زیادہ دی ہے، کسی کو عزت کم دی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو محبت زیادہ دی ہے، کسی کو محبت کم دی ہے، لیکن جتنی محبت کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کو ملی ہے، قسم خدا کی کسی کو کائنات میں اتنی محبت ہی نہیں ملی ہے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور لوگوں ایک چیز اور یاد رکھو، حضور نے ہم سے محبت مانگی ہے، حضور نے ہم سے محبت، جملہ توجہ، حضور نے ہم سے محبت مانگی ہے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت کریں، کتنی محبت کریں یا رسول اللہ؟ اگر ہم اپنے جتنی محبت اپنی ماں سے کرتے ہیں اتنی محبت کر لیں کافی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا حضور اتنی محبت کر لیں جتنی باپ سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ جتنے اپنے بچوں سے محبت کر لیں اتنی محبت کر لیں آپ سے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جتنے ہم کام کاج سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، مال دولت سے محبت کرتے ہیں، اگر اتنی محبت آپ سے کر لیں تو کافی ہے۔ یا رسول اللہ جتنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت آپ سے کر لیں تو کافی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کر۔ کیا کہا میرے حضور نے؟ کتنی محبت کر؟ اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ اگر نہ کر سکیں تو، اگر اتنی محبت نہ کر سکیں تو اب کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے میں جا کر کے کسی مولوی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ میرے نبی نے دے دیا۔ اگر اتنی محبت نہیں کر سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تم اتنی محبت نہیں کرتے تو اپنے آپ کو مومن بھی نہ کہنا، تو اپنے آپ کو ایمان والا بھی نہ کہنا۔ اب میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا حضور سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں؟ کیا محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی، ہمیں یہ نہیں پتا حضور علیہ السلام پیدا کب ہوئے اور انتقال کب ہوا، ہمیں یہ تک نہیں پتا حضور علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، برا نہ مانیں۔ آج ہم قوم مسلم کا حال یہی ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ یاد رکھ لو ہم ذلیل ہوتے چلے جائیں گے، رسوا ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں آج ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ نہیں نہیں لوگوں، مسلمان کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی نہیں کی ہے، بلکہ مسلمان نے جب بھی حکمرانی کی ہے تو طاقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ ایمانی طاقت کے بھروسے پر کی ہے۔
صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، اور سارے غم شکوے گلے بھلا کے اٹھو، رنجشیں جو بھی ہیں سب بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، کفر دم توڑ دے ٹوٹے ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرے تکبیر کے ساتھ۔ بس میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے ہم سے محبت مانگی ہے، محبت کرو، اور آقا علیہ السلام کی زندگی سے ایسے محبت کرو کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولے نبی نبی۔ کیا بولے؟ ذرا بول کے سنا دیں۔ اچھا میں ہی بول کے سنا دیتا ہوں، آجا مومن دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری، گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تقدیر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذا سے اے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، میرا شین سے ہے شافع بھی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل نبی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، واو سے چہرہ والدہا نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، ذیشان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شہرت بھی نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، دنیا کا ہر پیر نبی کے ہے، دہر میں اجالا نبی نبی، پروانے پلسرات نبی نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، تو دین کے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی ہے، دین کے اندر نبی نبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور سے سچی محبت نصیب فرمائیں، آمین کہہ دیں۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔